السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک۔ تو جناب آج کل میں کافی گیپ دے کر ہی ولاگ بنا رہی ہوں۔ طبیعت مطلب جب سے میرے پاؤں میں تکلیف ہوئی ہے تو میں ذرا کم ہی ولاگس بنا رہی ہوں۔ تو آج کی یہ جو ولاگ ہے وہ اسٹارٹ میں نے کیا ہے فجر سے۔ تو یہ ہے فجر کا ٹائم اور میں اٹھی تو جب میں بالکنی میں گئی ہوں تو اتنا پیارا موسم ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی سی روشنی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تو مجھے نا بہت ہی پیارا لگا فجر کا منظر۔ تو جناب بس یہ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو میں نے نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی تسبیح وغیرہ پڑھتی ہوں اور پھر سچی بات ہے میں سو جاتی ہوں کیونکہ اس کے بعد اتنا نہیں جاگ سکتی ہوں۔ تو جناب یہ ہوتا ہے کہ سو کر میں جب دوبارہ اٹھتی ہوں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کو کالج جانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اٹھتی ہوں میں، اور کیونکہ وہ بھی بہت ہی جلدی چلی جاتی ہیں کالج 8 بجے تک، تو 8 بجے بھی ایسا کوئی کام نہیں ہوتا میرے پاس کہ میں کچھ کروں، تو میں جو ہوں نا اس وقت پھر دوبارہ سے سو جاتی ہوں۔ پھر میں اپنی نیند پوری کر کے اٹھتی ہوں اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ابھی گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے، تو بس میں اٹھتی ہوں آرام سے اور پھر یہ سارے کام شروع کر دیتی ہوں۔ تو گھر کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ کھانا بنانا، تو بس کھانا ہی بناتے رہیں گے۔ صبح ہو گئی، آنکھ کھل گئی، اب کچن میں ہی آنا ہے اور پھر کھانے ہی بنانے ہیں، ناشتہ پکانا ہے، پھر ڈنر کی تیاری کرنی ہے۔ تو جناب یہی کام ہے کہ بس کام کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ۔ تو بس اتنے ہی کام نہیں ہے، اس کے بعد پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ کپڑے بھی دھونے، چلو جی کپڑے بھی دھو لیے، صفائیاں بھی کرنی ہے، گھر کے اور دیگر بھی کام ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، میں اپنی یہ سارے کام بہت خوشی سے کرتی ہوں۔ تو جناب میں مجھے ذرا بھی وہ نہیں ہوتا ہے جس طرح کے بعض خواتین ہوتی ہیں جو اپنے کام کو بہت زیادہ نمایاں کر کے بتاتی ہیں کہ وہ گھر پہ کام کرتی ہیں، تو کھانے بناتی ہیں اور فلانے ڈھمکانے۔ بس مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، مجھے ذرا بھی یہ برڈن نہیں لگتا۔ اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پیاروں کے لیے کھانا بنانا تو میں بہت ہی زیادہ دلچسپی اور محبت سے بناتی ہوں۔ مجھے ذرا بھی دقت نہیں ہوتی کہ میں اتنے کھانے بنا رہی ہوں۔ گھر پہ میرے مہمانوں کا بھی بہت آنا جانا ہے، ان کے لیے بھی میں کھانے بنا رہی ہوتی ہوں الگ سے، اور بے وقت بھی بہت مہمان آ جاتے ہیں اور پھر مجھے ان کے لیے الگ سے پھر کھانا بنانا ہوتا ہے۔ تو میں ساری چیزیں بہت زیادہ محبت سے کر رہی ہوتی ہوں اپنوں کے لیے، اس میں ذرا بھی مجھے دقت نہیں ہوتی، ذرا الجھن نہیں ہوتی۔ اپنوں کے لیے کرنے میں کیسی الجھن؟ مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے پسند کے کھانے بناتی ہوں، جب بچوں سے پوچھ کر بناتی ہوں کہ آج کیا بنے گا۔ تو جناب ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ کہ جب چولہا صاف کر لیں تو اس کے بعد یہ دودھ جو ہے وہ ابل جاتا ہے۔ تو یہ دودھ کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ چالاکیاں ہوتی ہیں کہ جب تک اس کو نظر میں رکھو وہ دودھ نہیں ابلتا، لیکن جیسے ہی آپ نے ادھر سے آنکھ جھپکائی اور وہ دودھ نے ضرور گرنا ہے، تو وہ ایک مزید کام ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے میرے ساتھ۔ تو بھائی یہاں پر باتیں ہو رہی تھیں اور آج میں باتیں ہی کر رہی تھی، کیونکہ کھانے تو ہم روز ہی بناتے ہیں، روز ہی مطلب ریسیپیز بھی دے رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں چلتے چلتے یہی بات ہو رہی تھی کہ جب گھر کے کام کرتی ہوں تو بہت زیادہ محبت سے اپنے بچوں کے لیے ان سے پوچھ کے ان کے لیے کھانا تیار کرنا، ان کے لیے لنچ اور ڈنر ان کی پسند کے بنانا۔ اور میرے ہسبینڈ کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو سمجھے کہ اللہ لوگ ہیں وہ، اور مطلب آپ کچھ بھی دے دیں وہ کھا لیں گے۔ خیر ایسا بھی نہیں کہ کچھ بھی، لیکن انہیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک تو دیسی کھانے اور سبزیاں وغیرہ پسند ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ سبزی بھی بنا لی اور بچے جو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بنا لیا۔ تو یہ کام تو بھائی چلتے ہی رہتے ہیں گھر کے، اور یہ رکنے والے کام نہیں ہے، روزانہ آنکھ کھلتی ہے اور روزانہ اسی طرح سے جو ہے نا صبح کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جناب یہ میں نے چھولے منگائے تھے، یہ کوئی شہنشاہی چھولے ہیں، تو یہ بہت ہی مزیدار ہیں، تو میں نے آج منگا لیا تھا کہ آج میں
لنچ میں یہی چھولے کھانے والی ہوں ڈنر تو میں نے کر لیا ہے، تو میں نے یہ رکھ لیا تھا۔ تو بھائی یہی بات ہے، گھر کے اور بھی کام ہوتے ہیں، کپڑے دھونے، کمروں سے بیڈ شیٹس چینج کرنے کے کام ہیں، کپڑے دھونے ہیں، کپڑے کے وہ پھر اپنے انہیں واپس اپنی الماریوں میں بھی ڈالنا ہے، اور بچوں کے کپڑے بچوں کی الماری میں، تو جن جن کے کپڑے ہوتے ہیں ان سب کے کپڑے ان ساری جگہوں پہ ڈالنا، انہیں رکھنا، واپس سے تہہ لگانا۔ تو یہ اتنے بے شمار کام ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے جو میں گھبراؤں ان کاموں سے، میں بالکل نہیں گھبراتی ہوں ایسے کاموں سے۔ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ دلچسپی سے کام کر رہی ہوتی ہوں، اور جیسے کہ میرے پاؤں میں بھی بہت تکلیف ہے، لیکن میں نے 2 دن سے زیادہ آرام نہیں کیا، وہ اللہ بھلا کرے۔ میری بہنیں آ گئی تھیں تو 2 دن تو ان لوگوں نے گھر سنبھال لیا اور مجھے بالکل ہی کچن سے چھٹی دے دی تھی۔ لیکن پھر کب تک، ظاہر ہے گھر اپنا ہے اور کام تو کرنا ہی ہے، اور پھر بہنوں کے بھی اپنے گھر ہیں، انہوں نے بھی واپس جانا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ گھر میں کام اتنے ہوتے ہیں کہ کام رکتے ہی نہیں ہیں، اور گھر کی عورت بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اسے ہر حال میں کام کرنا ہے۔ اور میرا تو اپنا یہی کہنا ہے کہ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، تو میں تو بس ہر وقت ہی تیار ہوں۔ تو میرے پیر کی چوٹ کو دیکھ کر بھی سب کہتے تھے کہ اس حالت میں کام کرتی ہو، تو میں کہتی تھی جی ہاں میں بالکل کرتی ہوں، اور بیٹھا بھی نہیں جاتا مجھ سے، تو میں ہر وقت ہی نا یہ کر رہی ہوتی ہوں۔ تو یہاں پر تو ابھی میں نے پہلے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو گئی، تو آج میں نے رات میں یہ چنے بھگو کر رکھے ہوئے تھے، تو یہ چنے میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہیں، اور ان کے لیے میں بنا کر یہ رکھتی ہوں ہمیشہ سے، اور اس کو زیادہ کر کے ہی بنا لیتی ہوں، اور بنا کے انہیں پیکٹس بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ تو بس یہ چلتے پھرتے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کپڑے دھونے ہیں تو انہیں بھی مشین میں ڈال دیا، مشین میں ڈال کے پھر وہ تو بیچارے مشین اپنا کام کر ہی رہے ہیں، تو اس نے تو کپڑے دھونے ہیں تو وہ دھو ہی رہے ہیں۔ میری ہیلپر آ جاتی ہیں تو پھر وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، تو کوکنگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہیلپر سے بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اتنی پرانی ہے نا ہماری، کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے جب کی ہیں، تو ان کے ساتھ بالکل گھر والی بات ہے۔ تو بس یہی ہو رہا تھا یہاں پر، بس کبھی کبھار ہوتے ہیں نا دیواروں میں سیلنس کی آ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو بس یہ تھوڑے موڑے کام بھی گھر میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسے رمضان سے پہلے تو یہ کمپلیٹ کرنا ہی ہے، تاکہ پورے گھر میں ہی یہ کام ہو جائے۔ تو بس یہ تھوڑے تھوڑے سے کام آج کل صفائیوں کے نا اسٹارٹ کروا دیے ہیں میں نے، کہ یہ وائٹ واش بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ نا جب وائٹ واش ہو جاتا ہے نا، تو وہ ایک ڈیپ کلیننگ بھی ساتھ ساتھ ہی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ دیواروں کے جھول صاف ہو جاتے ہیں، اور کونے کھدرے سے بھی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بس میں یہ چنے بنا چکی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو سب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں دے دیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ باقی چنوں کے نا میں پیکٹس بنا کے رکھ دیتی ہوں، اور پھر وقتاً فوقتاً میں اپنے ہسبینڈ کو نکال کے اور انہیں گرم کر کے تو پھر دے دیتی ہوں، کیونکہ یہ میرے ہسبینڈ کی بڑی فیوریٹ ڈش ہے۔ تو بھائی میرا ماننا تو ہے کہ کام سے گھبرانا نہیں ہے، اور میں واقعی کبھی بھی کسی کام سے گھبراتی نہیں ہوں۔ سارا وقت میں اپنی کوکنگ میں لگی ہوئی ہوتی ہوں، کیونکہ کوکنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ پسند کیا ہے، مطلب ایک تو ضرورت بھی ہے اور شوق بھی ہے میرا، میں کرتی ہوں، پھر کچھ نئی نئی ڈشز وغیرہ بھی بنا رہی ہوتی ہوں، بچوں کی فرمائشیں بھی پوری کر رہی ہوتی ہوں۔ تو آج کی فرمائش کر دی میری بیٹی نے کہ بھئی آلو والی تاہری بنا دیں، ساتھ میں ریڈ چٹنی بنا دیں، اور میں کھیر بھی بنا رہی تھی، تو بس اس کی کیا ہی ریسیپی دوں کہ ماشاءاللہ ہماری ساری خواتین کو بہت ہی اچھی کوکنگ آتی ہے، اور میں بھی کوئی ایسی ماسٹر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب ولاگ بنا رہی ہوں اور کوئی چیز بناتی ہوں تو ساتھ میں ریسیپی بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ ولاگ میں سچ، کیونکہ یہ نام ہی میرا گڈی کا کچن ہے، تو پھر کچن کی تو مطلب جو کچھ بھی بناؤں گی اس کی ریسیپی تو دینی ہوگی نا۔ تو یہاں پر بس میں نے بس پیاز براؤن کیا، آلو پہلے میں نے گلا لیے، کیونکہ ٹماٹر جو ہے نا وہ گلاؤ کے پروسیس کو روک دیتا ہے،
تو آلو جب ہاف ڈن ہو گئے تو ساتھ میں نے ٹماٹر ڈال دیے، اور باقی جو ڈرائیڈ مسالے ہوتے ہیں کچن کے، ہر کچن میں جو موجود ہیں، جیسے کہ لہسن، ادرک، ہلدی، مرچیں، زیرہ، گرم مسالے، ساری چیزیں ڈال کے اور تھوڑا سے میں نے گلاؤ کے لیے رکھ دیا۔ اور یہاں پر میں کھیر بنا رہی ہوں۔ کھیر کے لیے میں چاول جو ہے نا اسی وقت میں ان کو تھوڑا سا بھگو دیتی ہوں، اور پھر ان کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں، تو یہ بہت باریک سی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر میں نے دودھ میں کیرملائز کر لیا پہلے شوگر، اور ساتھ میں اب میں کھیر بنا رہی ہوں۔ ایک طرف ٹماٹر کی چٹنی ہے، آئل میں پہلے میں نے زیرہ اور کون سی پتے ہوتے ہیں، کڑی پتے ڈال کے، اور ٹماٹر کو میں نے گرائنڈ کر کے ڈال دیا اور نمک ڈال کے اسے گلنے ایک طرف چھوڑ دیا ہے۔ تو اتنی دیر میں جو ہے جب یہ آلو گل گئے نا، تو بس طاہری میں ایسے کچھ زیادہ تو مسئلہ ہوتا نہیں ہے، مسالوں کو بھوننا ہے تاکہ وہ آئل سیپریٹ ہو جائے۔ اور اس کے بعد چاول جو ہے میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے، یعنی چاولوں کو میں جب صبح اٹھتی ہوں تو میں کوکنگ سے پہلے ہی چاول بھگو کر رکھ دیتی ہوں کہ پھر میں چلتے پھرتے اپنا کام کر لیتی ہوں۔ تو بس یہاں پر میں نے چاول بھگویا ہوا تھا، اس کو ڈال کے، اور بس اب یہاں پر ہاٹ واٹر ڈال رہی ہوں۔ تو اب بس کچھ ہی دیر میں یہ چاول بھی تیار ہو جائیں گے، اور ساتھ جو میں نے ٹماٹر کی چٹنی بنائی ہوئی ہے وہ بھی ہے، اور ایک طرف دھنیا پودینے کی بھی چٹنی میں نے بنا لی ہے، کیونکہ طاہری کے ساتھ چٹنیاں ہوں اور اچار ہو، سیلڈ ہو، اور اس کے ساتھ رائتا ہو، اور اس کے ساتھ اگر پسند کریں تو کباب رکھ لیں، شامی کباب، کچے کباب۔ تو بس یہی چیزیں ہیں کھانے کو، مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو اچھا بنانے کے لیے، لذیذ بنانے کے لیے، اس کو مزید اور ٹیسٹفل بنانے کے لیے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے گھروں میں اکثر چٹنی وغیرہ بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے۔ تو بس یہاں پر یہ ٹماٹر کی چٹنی، جس کو کٹ بھی کہتے ہیں، ٹماٹر کا کٹ یا کھٹ کہتے ہیں، تو میں تو اسے بس ٹماٹر کی چٹنی کہتی ہوں۔ تو یہاں پر اس کا آئل سیپریٹ ہو گیا بالکل۔ جب یہ سیپریٹ ہو جائے نا تو اٹس مین کہ ٹماٹر کی چٹنی ڈن ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ڈن ہے، اور کھیر بھی تقریباً ڈن ہے، تو بس یہ ہو گیا ہمارا ڈن ڈنا ڈن۔ اچھا جی، بس چاولوں کی اس پوائنٹ پہ آ کے نا، جب یہ سارا پانی ڈرائی ہو جاتا ہے اور بالکل صرف بلبلے سے ہو جاتے ہیں نا، تو اس وقت میں نے دھیما آنچ کر دیا، اور پھر جناب لائٹ چلی گئی، تو پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور اس کے بعد میں مزید کچن میں یہ نہیں دکھا سکی کہ میرا کھانا تیار ہو گیا ہے اور کس طرح میں نے سرو کیا۔ تو یہ بس کہ الیکٹرک کی مہربانی۔ تو جناب اس کے بعد تو میں نے پھر اتنے سارے کام کے بعد تو پھر بنتا ہی تھا، تو میں نے شاور وغیرہ لیا، لیکن اس وقت جو ہے میری بیٹی کا موڈ ہو گیا کہ انہیں بریڈ اور ایگ فرائی کر کے دیا جائے۔ تو جناب بچوں کے لیے تو ہر گھڑی تیار ہی ہوں میں، وہ ایک گانا آتا تھا نا پہلے، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، تو بس جناب وہی ہیں، جیسے بھی حالات ہوں۔ ابھی میں نکلی ہی تھی فریش ہو کر، تو بیٹی کی یہ فرمائش آ گئی، میں نے کہا چلو جی آپ کی بھی فرمائش پوری کر دیں، کیونکہ ہم تو ہیں ہی اپنے بچوں کے لیے، اور مائیں ہوتی بچوں کے لیے، ظاہر ہے جب میری بھی ماں تھی تو وہ بھی اسی طرح کیا کرتی تھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا ہمارے اندر پہلے سے ہی بلٹن ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، اور خوشی خوشی کرنا ہے، ذرا بھی دقت نہیں، ذرا بھی الجھن نہیں بچوں کی کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بس فرمائش یہ تھی کہ ایگ یوگرٹ جو ہے نا، وہ ایگ یوگ جو ہے وہ بالکل ہی نہ ٹوٹے، تو میرے لیے تھوڑا سا وہ ٹاسک تھا، کیونکہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہو، دوسری بیٹی کی فرمائش ہوتی ہے کہ ایگ یوگ ہی نہ ہو انڈے میں، اور اسے اس کی اسمیل آتی ہے۔ تو جناب یہاں پر یہ بھی تیار کر لیا، اور بیٹی نے کہا تھا کہ اس کے کمرے میں ہی اسے میں پہنچا دوں، تو لیجئے جناب بس اب میں یہ لے کر جا رہی ہوں، اور میرا ولاگ بس یہیں پہ ختم ہونے والا ہے، تو اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔